اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں اپنی باقاعدہ جو ویڈیو تھی اس کو کمپلیٹ کروں گی، جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ پر ویڈیو میں نے ہاف بنا دی تھی اور آدھی رہ گئی تھی، آج میں اس کو کمپلیٹ کروں گی۔ چلیں ہم چلتے ہیں قلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ ایک گھڑی مطلب 20 سے 25 منٹ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قلولہ کر سکیں۔ یورپ اسی پر عمل کر کے اچھی صحت کے ساتھ جی رہا ہے۔ اس کے بعد کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے فروٹ فرمایا کرتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے پہلے پانی کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر آپ کی معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدہ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں، اور اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ ان کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی عادت کی طرف چلتے ہیں، جلدی سو جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کو مینٹین کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے وہ اس کو ریپیئر کرے گا، اور اگر جگر یا کسی اعضاء میں مشکل آ جائے تو اس پر کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے، اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کو ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ اس کے بعد ہے مسواک کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے اور دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔
محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے، کھانے سے بعد میں، سونے سے پہلے اور سونے سے اٹھنے کے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ آج امریکی اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ساتھ بغیر دانت منہ صاف کیے لوگ کھانا شروع ہو جاتے ہیں، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کی 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک من وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ دانت برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع ہوا میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ اٹیک کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی عادات تھیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہم نہ اپنی دنیا بہترین کر سکتے ہیں، ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ تھینک یو۔